بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یار دوستو، جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور یہ جو زمانہ چل رہا ہے، اس دور کے بعد حالات بد سے بدترین ہوتے چلے جائیں گے اور دنیا کے اندر ظلم و ستم اور فتنہ فساد برپا ہونا شروع ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ یہ دنیا تباہی کی طرف چلی جائے گی، کیونکہ یہ وقت قرب قیامت کا وقت ہے اور یہ صدی دنیا کی آخری صدی ہے۔ پیار دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ صدی دنیا کی آخری صدی کیسے ہے اور اسی صدی کے اندر قیامت کی تمام نشانیاں کیسے مکمل ہوگی اور اسی صدی کے اندر قیامت کیسے قائم ہوگی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی جو تمام نشانیاں بتائیں، ان نشانیوں میں سے کون کون سی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں اور وہ کون سی نشانیاں ہیں جو ان قریب ظاہر ہونے والی ہیں۔ اگر دوستو ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیار دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ نظام کائنات، یہ دنیا، یہ تمام تر مخلوقات سب عارضی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ایک نہ ایک دن ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کی جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، اور بے شک تم مرنے کے بعد ہماری طرف ضرور لوٹائے جاؤ گے۔ پیار دوستو، اس طرح جب اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا تو اس کے بعد ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا، اور یہ دنیا وہ دنیا ہوگی کہ جس کے اندر کبھی کسی کو موت نہ آئے گی، اور اس دنیا کو آخرت کی دنیا کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا ہوگی۔ اس دنیا کے اندر کچھ لوگ کامیاب ہو کر جائیں گے اور کچھ لوگ ناکامی کی حالت میں جائیں گے۔ یار دوستو، یہ دنیا کس طرح ختم ہوگی اور قیامت کس طرح قائم ہوگی، اور وہ کون سا وقت ہوگا کہ جس وقت کے اندر اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پر اپنی امت کو آگاہ فرما دیا تھا، اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی تمام تر نشانیوں کو مکمل طور پر بیان فرما دیا تھا۔ جیسا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اتنے نزدیک بھیجے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو جدا کر دیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد قیامت قائم ہو جائے گی اور وہ وقت دور نہیں۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق، جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ آپ کی ایک دن بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مزید آدھے دن کی مہلت عطا فرما دی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 1.5 دن کی مہلت عطا فرمائی۔ یار دوستو، اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے 1.5 دن بعد قیامت نے قائم ہونا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک قیامت قائم نہیں ہوئی۔ تو اس کے بارے میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1 یا 1.5 دن سے مراد دنیا کا 1 یا 1.5 دن نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 1 دن سے مراد 1000 سال ہے۔ جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے کان مقدارہ 1000 سنۃ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 1 دن سے مراد دنیا کا 1 دن نہیں بلکہ 1000 سال ہے۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 1.5 دن کی مہلت عطا فرمائی تھی، تو اس حساب سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد قیامت کے قائم ہونے کا دورانیہ 1500 سال بنتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے اب جو صدی چل رہی ہے یہ 15ویں صدی ہے، اور یہ صدی دنیا کی آخری صدی ہے۔ 15ویں صدی کے بعد احادیث کے اندر کسی بھی صدی کا ذکر نہیں ملتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صدی کتنی لمبی ہوگی اور یہ کتنے سالوں پر مشتمل ہوگی، اس کے بارے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اسی 15ویں صدی کے اندر قیامت کی تمام چھوٹی بڑی نشانیاں مکمل ہو جائیں گی، اور قیامت سے پہلے تمام ظاہر ہونے والے فتنے ظاہر ہو جائیں گے، اور اسی صدی کے اندر قیامت قائم ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات فنا کر دی جائے گی۔ لہذا اسی وجہ سے آج کے جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، اور اس زمانے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی قیامت کی تمام چھوٹی نشانیاں بڑی تیزی کے ساتھ پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام چھوٹی نشانیاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے اس روئے زمین کے اندر طرح طرح کے فتنے رونما ہوں گے، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے
اور شراب و زینا عام ہو جائے گا، نمازوں کو چھوڑا جائے گا، گانے باجوں کی کثرت ہوگی، ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، فاسق و فاجر لوگ حکمران بن جائیں گے، لوگ دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے، سچے انسان کو جھوٹا اور جھوٹے انسان کو سچا مانا جائے گا، اور بکریاں چرانے والے چرواہے بڑی بڑی عمارتوں کے مالک بن جائیں گے، اور زمین کے اندر خون ریزی اور قتل و غارت عام ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ وہ تمام تر نشانیاں ہیں جو آج کے دور میں مکمل طور پر پوری ہو چکی ہیں، اور اب وہ وقت دور نہیں کہ جب قرب قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا، اور قرب قیامت کے سب سے بڑے بڑے فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ ایسے خوفناک فتنے ہوں گے کہ جن کے اندر ایمان بچانا ناممکن سا ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب صحابہ کرام کے دور میں ان کی مجالس کے اندر ان فتنوں کا ذکر کیا جاتا تو صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور زاروں کی تار رونے لگ جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک تم یہ 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا، اور نمبر 2، دخان یعنی دھوئیں کا نکلنا، اور دجال کا اس دنیا کے اندر ظاہر ہونا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ دجال کا خروج اس وقت ہوگا کہ جب لوگ دجال کے بارے میں بالکل بھول چکے ہوں گے اور دجال کے بارے میں کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ آج کے اس دور میں بھی ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو قیامت کی اس بڑی نشانی کا انکار کرتے ہیں اور دجال کو بالکل نہیں مانتے۔ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دجال نام کی کوئی چیز نہیں اور نہ ہی دجال کا خروج ہوگا، جبکہ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور دابۃ الارض جانور کا اس دنیا میں ظاہر ہونا، یہ ایک خاص قسم کا جانور ہوگا جو مومنوں اور کافروں کے درمیان فرق کرے گا اور ان کے چہروں پر مورے لگائے گا۔ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہوگا۔ اس جانور کے خروج کے بعد مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان رہے گا اور کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر رہے گا۔ اور قیامت کی ایک بڑی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یاجوج ماجوج قوم کا اس دنیا کے اندر ظاہر ہونا اور اس دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا کرنا اور پوری روئے زمین کے اندر قتل و غارت کرنا ہے۔ اور قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی زمین میں دھنس جانے کے 3 بڑے واقعات، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں۔ اور نمبر 10، قیامت کی سب سے بڑی اور آخری نشانی یمن سے ایک ایسی آگ کا ظاہر ہونا جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ پیارے دوستو، قیامت کی یہ 10 وہ بڑی نشانیاں ہیں کہ جن کا ظہور ابھی باقی ہے۔ ان کے مکمل ہونے کے بعد اس دنیا کو فنا کر دیا جائے گا اور اس دنیا کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے کہ جب قیامت کی یہ بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی اور اس دنیا کے اندر ایک کے بعد ایک بڑے بڑے فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھتی چلی جائے گی اور بالآخر اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا اور یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر کے چلے گئے، اور بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دار عمل بنایا ہے اور یہی دنیا آپ کی آگے آنے والی زندگی کو بہتر بنائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔